اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ اور غیب کی باتیں، ذالک من انباء الغیب، ہم آپ پر غیب کی باتیں بھیجتے ہیں، مطلع آپ کو کرتے ہیں، نوحی الیک، آپ کی جانب وحی کے ذریعے سے، وما کنت لدیہم، حالانکہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب یہ لوگ جمع ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جمع ہوئے تھے، امرہم، اور مشورہ کر رہے تھے، وہم یمکرون، اور ایک مکر کر رہے تھے، وما اکثر الناس، اور آپ جتنی بھی طمع کرے، حرص کرے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے اجر کا سوال نہیں کرتے، وما تسألهم علیہ، اس پر آپ اجر کا سوال نہیں کرتے، کوئی معاوضہ ان سے نہیں لیتے، ان هو الا ذکر للعالمین، بے شک یہ تو نصیحت ہے عالمین کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق ما قبل میں سنا کہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عطا فرمائی، اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنا رخ آخرت کی طرف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ایمان کی حالت میں موت دینے کی اور نیک لوگوں میں شامل کرنے کی۔ اس کے متعلق گزشتہ کل باتیں سنی کہ آیا انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے یا نہیں، موت کی دعا کر سکتا ہے یا نہیں، گزشتہ کل اس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے سنا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں پر ختم ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، چونکہ یہود نے، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے اور یہ بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیسے آئے، یہ سوالات یہودیوں نے اور اسی طرح مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ پوری کی پوری صورت نازل فرمائی اور یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اور پوری وجہ بتلائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلائی، یہ غیب کی باتیں تھیں، آپ نہیں جانتے تھے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا اور باپ سے جدا کرنے کا پلان بنا رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے اور ایک مکر کر رہے تھے، فریب کر رہے تھے، اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اور نہ آپ کو کوئی بتلانے والا موجود تھا، کیونکہ سال ہر سال پہلے کی یہ بات تھی، کئی سال گزر چکے اس واقعے کو یوسف علیہ السلام کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سال ہر سال بعد بعثت ہو رہی ہے اور پھر مکہ میں آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ تو کئی سالوں پہلے کی بات تھی، تو اس کا کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا اور یہ قصہ اتنا مشہور بھی نہیں تھا، تو ہم نے آپ کو بتلایا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہم نے آپ کو بذریعہ وحی یہ بات بتلائی۔ غیب کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 5 چیزوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جسے غیب کہا جاتا ہے۔ 21ویں پارے کے اندر سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، کب واقع ہوگی، اس کا علم کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا اس کے متعلق، اللہ جانتا ہے۔
ہاں اس کی نشانیاں بتلائی، نشانیوں کو دیکھ کر آدمی تصور کر سکتا ہے کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، بڑی بڑی نشانیاں اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس کی نشانیاں بتلائی۔ تو یہ اور بات ہے کہ نشانیاں دیکھ کر آدمی تصور کرے گا کہ قیامت آنے والی ہے، قریب ہے، ایسا تصور کریں گا، لیکن فکس عین حقیقت کس دن، کس سال میں، کس وقت آئے گی، یہ کسی کو معلوم ہے۔ جیسے کہ یہ ایک نشانی اس کی بتلائی جاتی ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، اب فکس کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کون سے جمعہ ہے، کس سال کی وہ جمعہ ہے، جمعہ کے دن قیامت آئے گی۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کا علم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، بارش کب، کہاں، کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اب تو بغیر موسم کے بھی بارشیں ہوتی ہے، پہلے تو موسم کے مطابق ہی موسم آیا کرتی تھی کہ 4 مہینے گرمی تو گرمی کے 4 مہینے میں گرمی ہی رہا کرتی تھی، پھر ٹھنڈی آئی تو کوئی ٹھنڈی کے 4 مہینے میں کڑاکے کی ٹھنڈی ہی پڑے گی، گرمی کا نام و نشان نہیں ہوگا، بارش کا نام و نشان نہیں ہوگا، اور بارش کی سیزن آئی تو 4 مہینے بارش ہی رہے گی۔ اور اب تو 12 مہینے، سال کے 12 مہینے کوئی بھی سیزن کب بھی آ سکتی ہے، گرمی میں بارش بھی آ سکتی ہے، ٹھنڈی میں بھی بارش آ سکتی ہے، ٹھنڈی میں گرمی بھی پڑ سکتی ہے اور گرمی میں ٹھنڈی پڑ سکتی ہے، اب کسی سیزن کا کوئی طے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بارش کب، کہاں، کتنی ہوگی، یہ اللہ ہی کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اسی لیے تو اسپتالوں کے اندر بھی اس جملے کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ یہ چیز بتلانا اپرادھ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کہ میل ہے کہ فیمیل ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ بتلا نہیں سکتے ہم ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ تیسری چیز بتلائی کہ ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ ہی کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اور انسان کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس جگہ آئے گی، اس کے متعلق بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ علم۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہے جسے غیب کا علم کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، یہاں تک کہ نبی بھی نہیں جانتے، نبی بھی نہیں جانتے۔ نبی اگر کوئی بات بتلا دے تو وہ اللہ نے آپ کو بطور وحی کے بتلائی ہوگی، اسے غیب کی بات نہیں کہا جائے گا، وہ اللہ کی جانب سے آپ پر القاء کی گئی، آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا اور نبی نے وہ بات بتلائی۔ تو یہی بتلایا کہ یہ ساری کی ساری باتیں، یعنی یہ یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ ہم نے آپ کو بذریعہ وحی آپ پر بھیجا، آپ کو بتلایا۔ وما اکثر الناس، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ جتنی بھی ان کے پیچھے لالچ کرے، جتنی طمع کرے، جتنی محنت کرے، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن کے قلوب پر اور جن کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے قلوب پر اللہ نے مہر سکہ لگا دیا ہے کہ آپ اس پر جتنی بھی محنت کریں گے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے وہ کان کے ذریعے سے اللہ نے ان کے کان پر، دیکھنے کے اعتبار سے آنکھ پہ، یا اللہ نے ان سے مہر لگا دی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ایمان کی محنت کرتے تھے اور اللہ کی دعوت لوگوں کو پہنچاتے تھے، اور اس پر یہ طمع کرتے تھے، یہ حرص رکھتے تھے، یہ تمنا کرتے تھے کہ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ جسے چاہے اسے ایمان میں نہیں لا سکتے، آپ کا کام ہے محنت کرنا۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ اس سے غمگین نہ ہو، آپ اس سے بے فکر، آپ اس سے رنجیدہ نہ ہو، آپ اپنے دل میں اس کے متعلق کچھ درد محسوس نہ کریں، بلکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے جن کے مقدر میں ایمان نہیں لکھا، اسی لیے آپ کے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے، بہت محنت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی کہ ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی کے پیچھے آپ نے بہت قربانیاں دی۔ باپ تو پہلے ہی چل بسے تھے، ماں بھی بہت کم عمری میں چلی گئی، چھوٹے تھے اللہ کے نبی۔ اس کے بعد دادا نے آپ کی رکھوالی کی، آپ کی پرورش کی، آپ کی خبرگیری کی۔ جب دادا کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر چچا کی پرورش میں آیا اللہ کے نبی ابو طالب۔ بہت
بہت خیال رکھتے تھے. جب تک چچا زندہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں تھی، باوجود یہ کہ ایمان نہیں لائے تھے. چچا بھتیجے دونوں کا دین الگ تھا. اللہ کے نبی ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے اور چچا کا مذہب تھا دیوی دیوتاؤں کو پوجنا، مورتیوں کی عبادت کرنا، ان سے اپنی ضروریات کا پیش کرنا، مانگنا. تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی. اللہ کے نبی کی یہ چاہت تھی کہ میرے چچا ایمان لے آئے، اس لیے تو بار بار کہہ رہے تھے کہ چچا ایمان. آخری وقت دنیا سے جانے کا آیا چچا کا. اس وقت بھی کہا کہ چچا ایک مرتبہ زبان سے کلمہ پڑھ لو، میں اللہ سے آپ کے معاملے میں نمٹ لوں گا، اللہ سے آپ کی فرمائش کر دوں گا، سفارش کر دوں گا. اس وقت بھی آخر میں بھی ایمان نصیب نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی محنت کرنا، اور آپ جتنی بھی چاہے لالچ کریں گے، محنت یہ کریں گے، ایمان لانے والے اکثر لوگ نہیں ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ اس محنت پر ان لوگوں کے پاس کوئی اجر بھی نہیں لیتے، معاوضہ بھی نہیں لیتے. کوئی وہ لوگ آپ کو کوئی پگار وغیرہ نہیں دیتے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ لوگ پگار دیتے تو آپ محنت بند کر دیں گے تو وہ پگار بند کر دیں گے، آپ کو معاوضہ دینا، بدلہ دینا بند کر دیں گے. نہیں، وما اسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. یہ قرآن اور یہ نصیحت کی باتیں اور یہ لوگوں کو سمجھانا، یہ تو کس کے لیے ہے؟ تمام عالمین کے لیے ہے. تمام عالمین کے لیے، اپنوں کے لیے بھی ہے اور پرایوں کے لیے بھی ہے. سمجھاؤ، ہر ایک کو سمجھاؤ. سمجھانا ہر ایک کے لیے ہے، اور سمجھانے پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا. آج ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، خوشامدیں کرتے، ان سے وہ ہمیں کوئی پگار نہیں دیتے کہ ہم ان کی خوشامدیں کرنا بند کر دیں گے تو وہ ہمارا پگار بھی بند کر دیں گے، ہمارا نقصان ہوگا. نہیں، بے غرض بن کر بے طلب بندوں کے پاس جانا، یہ ہمارے دین میں ہمیں سکھلایا جاتا ہے. فضائل میں ہم یہی بولتے ہیں کہ بے غرض بن کر بے طلب بندوں کے پاس جانا، ایک اللہ کی دعوت کو لے کر، ایک اللہ کی وحدانیت کو لے کر. تو یہی کام نبی کو بھی یہی کہا کہ آپ کو وہ لوگ معاوضہ نہیں دیتے، اس لیے آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام ہے بس ان کو دعوت پہنچانا، ان کے پیچھے محنت کرنا. اور یہ قرآن تو تمام عالمین کے لیے کیا ہے؟ ذکر ہے، نصیحت ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اگر وہ لوگ آپ کی باتوں سے نہیں سمجھتے اور آپ کی باتوں کو قبول نہیں کرتے تو کہتے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، جن پر وہ لوگ گھومتے پھرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور حال یہ کہ اس سے بھی وہ لوگ اعراض کرتے. طرح طرح کے وہ لوگ سفر کرتے، اور سفر کرتے کرتے زمین میں نہ معلوم کہاں کہاں تک جاتے، اور راستے میں اور سفر کے دوران انہیں ایسے بھی محلات اور ایسے عبرت کے واقعات اور عبرت کی جگہ ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے. کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کو نہیں مانتے؟ اس کو دیکھ کر بھی یہ بڑی بڑی نشانیاں، آسمان کو دیکھ کر بھی وہ لوگ اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانتے. تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، حالانکہ وہ اس چیز سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور ایمان نہیں لائیں گے اس میں سے اکثر لوگ اللہ پر، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، حال یہ کہ ان میں سے بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں. یعنی یہ مشرکین کے باب میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ لوگ طواف کرتے تھے تو طواف میں جیسے ہم لوگ طواف کے اندر تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ کرتے، وہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے، تلبیہ کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ شرکیانہ، مشرکانہ اس میں جوڑ دیتے تھے مشرکین، کہ ہم اللہ کو، ان سے پوچھا جاتا تھا کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کیا اللہ ہے. بارش کون برساتا ہے؟ تو کیا اللہ. روزی کون دیتا ہے؟ تو کیا اللہ. اور پھر کہتے تھے کہ فلاں ستارہ ہے وہ بھی بارش برساتا ہے، فلاں ہمارا بت ہے، فلاں ہمارے خدا ہے، معبود ہے، وہ بھی ہمیں روزی دیتے ہیں. تو مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور یہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں پھر وہ شرکیانہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. حال یہ کہ وہ ساتھ میں کیا کر دیتے تھے؟ شریک کر دیتے تھے اللہ کے ساتھ، کسی اور کو بھی وہ لوگ کیا کر دیتے تھے؟ پارٹنر بنا دیتے تھے، شریک کر دیتے تھے. باقی باتیں انشاءاللہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اس میں جہاں آدمی بہت سارے عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل
صدقہ فطر کا کیا جاتا ہے، جسے فطرہ کہا جاتا ہے۔ یہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کس کو نکالنا ہے صدقہ فطر؟ تو سیدھا صاف مسئلہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، یعنی جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے اسے صدقہ فطر بھی نکالنا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ میں مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، ایک سال پورا سال کا گزر جانا ضروری ہے، اور صدقہ فطر میں یہ ہے کہ آدمی عید کے دن مالدار ہوا، آدمی کے پاس عید کے دن اتنا پیسہ آ گیا یا تجارت کا سامان آ گیا کہ جس کی مقدار نصاب کے بقدر ہے، یعنی آج کے حساب سے گن لو تو 1,70,000 روپیہ آدمی کے پاس ہے، یہ عید کے دن آدمی کے پاس آ گیا، تو اب اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اسے صدقہ فطر نکالنا پڑے گا۔ زکوٰۃ کے لیے کہ آدمی کے پاس، جیسے کہ بھائی آدمی کے پاس آج تک زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا اور آدمی کے پاس آج 25واں روزہ ہوا، تو آج آدمی کے پاس اتنا سارا مال آ گیا کہ آدمی صاحب نصاب بن گیا، کہ آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے آ گئے مثال کے طور پر۔ ابھی تک آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا اس لیے کہ وہ صاحب نصاب نہیں تھا، اب آدمی کے پاس آج 5 لاکھ روپے آئے، تو اب ظاہر بات ہے کہ 1,70,000 روپے ہو تو صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو اب یہ زکوٰۃ کا مالک بن گیا، زکوٰۃ اسے نکالنی پڑے گی، لیکن ابھی نہیں نکالنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج آئے تو اب آج سے لے کر آئندہ سال رمضان کے مبارک مہینے میں 25ویں روزے یعنی سال پورا ہو، اور اس وقت بھی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جو صاحب نصاب بننے کے لیے ضروری ہے، تو اب آپ کو اگلے سال زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، ابھی نہیں نکالنی فی الفور۔ اور صدقہ فطر میں یہ ہے کہ صاحب نصاب آج ہی بنا تو اسے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، یعنی عید کے دن صبح میں بھی اگر کوئی آدمی مالدار بن گیا تو اسے صدقہ فطر نکالنا پڑے گا۔ صدقہ فطر عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نکالنا یہ مستحب ہے، اچھا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس سے پہلے رمضان کے مہینے میں بھی اگر صدقہ فطر نکال دیتا ہے تو اس کا ادا ہو جائے گا۔ عید کی نماز کے بعد اگر کسی نے صدقہ فطر نکالا تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا اچھے میں اچھا وقت اور اچھے میں اچھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ عید سے پہلے، یعنی عید سے 1-2 دن پہلے تم نکال دو، یا کم از کم عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے تو ضرور نکال کر جاؤ۔ صدقہ فطر نکالنا ہے۔ کیوں نکالنا ہے صدقہ فطر؟ اس کے 2 وجہ بتلائی۔ ایک تو یہ وجہ، سب سے بڑی وجہ تو یہ بتلائی کہ اس میں غریب کی مدد ہوگی۔ غریب کی عید جیسے ہم عید کا دن خوشی سے منائیں گے، غربا بھی ہمارے صدقہ فطر کی وجہ سے ان کی عید بھی خوشی والی بن جائے گی، ان کے بچوں کی عید خوشی والی بن جائے گی، تو گویا غربا کی خوشی، عید کی خوشی ان کو بھی ملے، اس لیے ایک صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اور دوسری اہم وجہ یہ بتلائی کہ پورے رمضان میں ہم سے جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، چاہے وہ روزے کے باب میں ہے، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے باب میں ہے، چاہے وہ ذکر و تسبیحات کے باب میں، یہ پورے مہینے میں، چاہے صدقہ خیرات نکالنے کے باب میں، یہ جو کوتاہیاں ہوئی ہم سے پورے رمضان میں، تو اللہ اس صدقہ فطر کے نکالنے سے وہ کوتاہی کمی کو اللہ دور کر دے گا۔ اتنا سستا سودا ہے کہ جو کمی رہ گئی تھی اللہ صدقہ فطر ہم ادا کریں گے اور وہ ہماری کمی کو دور کر دے گا۔ تو صدقہ فطر صاحب نصاب انسان کو نکالنا ہے، اپنی طرف سے نکالنا ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نکالنا ہے۔ گھر کا بڑا ہے، باپ ہے، تو اسے اپنی طرف سے تو اپنا صدقہ فطر تو نکالنا ہے، لیکن اپنی جو اولاد ہے، نابالغ اولاد ہے، ان کی طرف سے بھی نکالنا ہے۔ بالغ اولاد ہے اور وہ بھی اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کی طرف سے بھی نکالنا ہے۔ ایک آدمی کا ایک صدقہ فطر، گھر میں 5 آدمی ہے تو 5 صدقہ فطر نکالنے پڑیں گے۔ اگر ہماری بالغ اولاد مالدار ہے، اگر ہماری بالغ اولاد ہے، اگرچہ ہم ساتھ میں رہتے ہیں، ہماری اولاد بالغ ہو چکی ہے اور وہ مالدار ہے، تو پھر باپ کے ذمہ ضروری نہیں کہ اولاد کی طرف سے بھی نکالے، یہ مالدار اولاد کی طرف سے۔ ہاں اگر ان کو پوچھ لیا کہ بیٹا تمہارا صدقہ فطر بھی میں ادا کر دیتا ہوں، تم الگ سے مت دینا، تو یہ اور بات ہے۔ بیوی اگر صاحب نصاب ہے، عورت اگر صاحب نصاب ہے، تو عورت کو خود کا صدقہ فطر نکالنا پڑے گا۔ اب صدقہ فطر کتنا دینا ہے تو اس میں 4 چیزیں بتلاتے ہیں۔ 4 چیزیں یہ تو ہم نے یہ اپنے ذہنوں میں یہ بات تصور کر لی ہے کہ گیہوں دینے ہیں، اب ہر جگہ یہی رواج ہے اور ہر ایک کے ذہن میں یہی بات ہے کہ کتنے گھؤں دینے گے یہ ہمارے، ورنہ گیہوں، جو اور اس کے ساتھ سوکھی دراکش
جو میوے کی درخت کہتے ہیں ہم وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور، یہ 4 چیزوں سے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ گیہوں سے نکالتا ہے اگر آدمی صدقہ فطر تو وہ 1.25 کلو گیہوں، 1.25 کلو میں تھوڑا سا کم ہے، 1 کلو 600 اور کچھ اوپر گرام نکالا جاتا ہے، یعنی 1.25 کے قریب، لیکن انسان کو وہ انسان کا ایک ذوق ہے، مزاج ہے کہ راؤنڈ فگر تو 2 کلو بتلا دیا جاتا ہے کہ 2 کلو گیہوں نکالو۔ یا درخت سے نکالنا ہے، جو سے نکالنا ہے، یا کھجور سے نکالنا ہے، تو یہ سارے 3 کلو کے برابر نکالنا ہوگا ان تینوں کا۔ اب گیہوں کی ایک صدقہ فطر گیہوں سے اگر آدمی ادا کرے تو اس کی قیمت ہے 80 روپیے، 80 روپیے، 2 کلو کے 80 روپیے۔ آدمی اگر 80 کی بجائے 100 دینا چاہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، زیادہ کا کوئی پرابلم نہیں ہے دین کے معاملے میں، کم کا پرابلم ہے۔ آج ہمارا ذہن بھی کیا ہو گیا کہ منیمم اتنے دینے کے، منیمم، اب پوری زندگی ہم منیمم ہی میں رہیں گے، کبھی تو میکسیمم میں آؤ کہ کبھی تو اوپر جاؤ۔ منیمم اتنے دینے کے، منیمم 70 روپے، منیمم 75 روپے، منیمم 80 روپے، ارے منیمم کو چھوڑا میکسیمم میں آؤ، تو زیادہ دیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو 80 روپے گیہوں سے نکالنا ہے، اور جو ہے وہ 145 روپے، 3.5 کلو جو کی قیمت 145 روپے۔ پھر آدمی اپنے حساب سے معلوم کر سکتا ہے بازار میں، یہ تو ایک عام لوگوں کی سہولت کے لیے کس طرح کی قیمتیں طے کی جاتی ہے اور لوگوں کو بتلائی جاتی ہے۔ آدمی اگر تجارت پیشہ آدمی ہے اور جانکار آدمی ہے تو اپنے طور سے، لیکن اس معاملے میں بھی آدمی یہ خیال رکھے کہ کم از کم اپنے جو یوز کرتے ہیں وہ یا اس سے اعلیٰ استعمال میں لائے آدمی۔ جیسے کہ بھئی گیہوں، کہ میں اپنے گھر میں گیہوں لاتا ہوں کہ 40 روپے کلو والے گیہوں میں کھاتا ہوں تو 40 ہی لائے، پھر وہ کنٹرول کے گیہوں کا بھاؤ ڈھونڈنے نہ جائے گا کنٹرول میں کتنے روپے کلو ملتے ہیں، وہ تو بیچارہ 5 روپے کلو کنٹرول والے تو دیتے ہیں، تو کہ 2 کلو کے 10 روپے ہوئے، چلو 10 روپے صدقہ فطر دے دو۔ 10 روپے میں کیا ہوگا؟ 10 روپے میں غریب کے دودھ کی تھیلی بھی نہیں آئے گی، چھوٹی سی تھیلی بھی نہیں آئے گی کہ وہ ایک پیالی عید کے دن شیر خرما بنا کر وہ پیے۔ گھر میں 5 آدمی ہے تو کہاں سے اس کا میل پڑے گا؟ تو آدمی دین کے معاملے میں تھوڑا اپنے ذہن کو وسیع رکھے۔ تو جو میں 3.5 کلو کی قیمت 145 روپے۔ سوکھی درخت ہے وہ 1350 روپے، سوکھی درخت، بلکہ ہائی کوالٹی کی دیکھنے جائیں گے تو 1750 روپے، 1750 روپے اس کا دام۔ 500 روپے کے جی کا آپ دام گنو گے تو اس کے 1750 روپے ہوں گے، پھر 400 والی گنوں گے تو اس حساب سے ہوگا، پھر 300 روپے کلو والی گنو گے تو اس حساب سے ہوگا۔ یعنی اچھا دینا چاہیے، اللہ کے نام پر دینا ہے۔ اللہ نے جب ہمیں اتنی سہولت دے دی کہ تمہارے روزے میں جو کمیاں رہ گئی، جو بھول چک ہوئی، وہ تھوڑا تم ادا کرو، میں تمہاری معاف کر دوں گا، تو کیا بعید ہے۔ اور کھجور، تو کھجور بھی ایک تو 3rd کلاس بھی ملتی ہے، 40 روپے کلو والی بھی ملتی ہے، اس کو گننے جائیں گے تو وہ بھی 4 تریبار اور دوسرے 20 روپے، 140 روپے ہوں گے۔ لیکن متوسط درجے کی کھجور کا بھاؤ لگائے 350-400 روپے والی، تو پھر اس اعتبار سے آدمی وہ بھی 1200 کے قریب، 1150-1200 قیمت ہوگی۔ یہ صدقہ فطر اچھا کیوں دینا ہے؟ آدمی 100 روپے ایک صدقہ فطر کے، یا مان لو کہ 200-400 ایک صدقہ فطر کے دے دے گا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں 5 آدمی کا ہم نے صدقہ فطر نکالا، اب 5 آدمی کا 80 روپے کے حساب سے نکالا تو 8 پنچو 40، 400 روپے ہوئے۔ اب اگر ہم نے کسی غریب کو 400 روپے دیے تو اس کے گھر میں اگر 2-3 بچے تو ایک بچے کا ایک جوڑی کپڑے بھی نہیں آئیں گے 400 روپے میں، تو اس کے جوتے بھی نہیں آئیں گے۔ آج جوتے چپل بچوں کے لینے جاتے وہ بھی 300-400 روپے کے ہوتے ہیں، تو یہ بھی نہیں آئیں گے، ان کی خوشیاں کہاں ملے گی؟ ہم کسی کو خوش کریں گے، کسی کی خیر خواہی کریں گے، اللہ اس دن ہمیں خوش کرے گا اور ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، جس دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا میدان محشر میں۔ تو آدمی دل کھول کر ایک سال کبھی گہوں کا صدقہ فطر ادا کیا تو کبھی جو کے اعتبار سے نکالے، کبھی کھجور کے اعتبار سے نکالے، اور دل کھول کر آدمی نکالے۔ تو یہ صدقہ فطر انسان کو نکالنا ہے، صاحب انسان کو عید سے پہلے انسان ضرور نکال لے، اپنے گھر کے آدمی ہو ان کی افراد کی گنتی کر اتنے صدقہ فطر نکالے، غریبوں کو پہنچائے، اپنے اڑوس پڑوس میں ہے پہلے ان کا حق ہے، اپنے اگر رشتہ دار میں اپنے اڑوس پڑوس میں یا گاؤں میں ہے تو ان کو دے، یا اپنے اڑوس پڑوس میں دے، محلے میں، اپنے بستی میں، جہاں کہیں اپنا جی چاہے ان کو صدقہ فطر پہنچائے، اس سے پہلے ان کو پہنچائے۔ ہم ان کی خوشیوں کو بڑھائیں گے، ان کی دعائیں ملے گی، اللہ ہماری خوشیوں کو اور زیادہ کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک.